السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, آج بڑی خبر ہے اور یہ بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج ایک بہت بڑا آرڈر جاری کیا, اور وہ آرڈر جو ہے وہ جو پیکا جو ہے اب ریسنٹلی جو آرڈیننس حکومت نے نافذ کیا ہے, جس کے تحت ڈیفامیشن کیس حتیٰ کہ عزت کا جو معاملہ ہے اس پر انہوں نے سیکشن 20 میں جو ہے کچھ امینڈمنٹ کی ہے, اور اس سیکشن 20 میں جو پہلے ڈیفامیشن میں 3 سال کی قید تھی اب اس کو 5 سال کر دیا ہے, اور اس پہ اس کو ایک کاگنیزیبل آفینس قرار دیا گیا. نان کاگنیزیبل آفینس کا مطلب یہ کہ اس میں آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی, اور جو بھی کوئی ڈیفامیشن کا کیس کرتا ہے, کسی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کرتا ہے, تو اس کو فوراً گرفتار کیا جائے گا. اس کے بعد اس پر بہت واویلا ہوا اس ملک میں, اور تقریباً تمام عدالتوں میں اب اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا. کل پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کو چیلنج کیا تھا. آج سماعت تھی, تو آج سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے آج حکومت کو ریسٹرین کیا ہے, حکومت کو منع کیا ہے کہ سیکشن 20 کے تحت کوئی گرفتاری نہیں کی جائے گی. اگر کسی کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تو اس معاملے میں سیکرٹری انٹیریئر اور FIA کے ڈائریکٹر جنرل وہ رسپانسبل ہوں گے. تو فی الحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریسٹرین کیا ہے, منع کیا ہے کہ کسی کی کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوگی. اس وقت میرے ساتھ بہت ہی بڑے سینئر جرنلسٹ سمی ابراہیم صاحب موجود ہیں. سمی ابراہیم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سمی صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو, جب یہ آیا, ظاہر ہے ہم سارے جرنلسٹ ہیں, اور یہ بظاہر لگتا ہے کہ جرنلسٹ کو دبانے کے لیے, جرنلسٹ کی آواز کو دبانے کے لیے, میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے آرڈیننس نافذ کیا ہے, اور اب چونکہ یہ بہت بڑا کرٹیسزم کا شکار ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سارا جو معاملہ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں ایک عام آدمی کی نظر سے, تو جس وقت یہ آرڈیننس آیا لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ حکومت نے کیا کیا, انہوں نے آگے کہا دیکھیں جی یہ وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئیں, فلاں کے بارے میں باتیں کی گئیں, اور کوئی شریف آدمی اس طرح کی بات نہیں سن سکتا. یہ محسن بیگ صاحب نے جو ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دے کے مراد سعید پر جو بات کی, کوئی آدمی بھی اس طرح کی بات نہیں سن سکتا. ایک جو ماحول بنایا گیا تھا پہلے, اس کو یوز کیا حکومت نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اور اس آرڈیننس کو انہوں نے نافذ کر دیا. اب اس میں ایک جو سب سے بڑی قباحت تھی وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ آپ ایک آدمی کو FIR درج کر کے پکڑ لیں گے اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہو جائے گا. فیصلہ 6 مہینے میں عدالتیں دے گی, اگر نہیں دیں گی تو وہ بتائیں گی کہ کیوں نہیں دے سکیں, لیکن 6 مہینے وہ بندہ باہر نہیں آئے گا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے خبر دی اور FIR کسی شخص نے یا حکومت نے آپ کے خلاف کروا کے آپ کو 6 مہینے کے لیے بند کروا دیا, ضمانت ہو ہی نہیں سکتی. اب 6 مہینے کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ تو بری ہیں, تو وہ 6 مہینے وہ جو بندہ اندر رہا, کون اس کا ذمہ دار ہے, کون اس کا رسپانسبل ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے, جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں, جو پاکستان کا جو میڈیا ہے, مین میڈیا, کنٹرول میڈیا, اس پر عام آدمی کی خبر نہیں آتی, تو جو سوشل میڈیا ہی, آپ تھانوں میں کتنا کچھ ہو رہا ہے, کتنا بڑا آدمی جرم کرتا ہے, یہ سوشل میڈیا پر بات آتی ہے تو پھر مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو لیتا ہے, عدالتیں بھی اس پر بات کرتی ہیں. اس بجائے اس کے کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں, وہ جو ایک ماحول بنایا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کس نے وہ ماحول بنایا, اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کی حکومت نے, اور یہ آرڈیننس انہوں نے جاری کیا. لیکن آج اطہر من اللہ صاحب نے اس کا وہ سیکشن جس میں سزاؤں کا تعلق تھا اس کو سسپینڈ کیا, اور کل کے لیے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل آئیں اور آ کے بات کریں اور اس پر اپنے دلائل دیں. اس میں وہ دوسرا محسن بیگ صاحب کا معاملہ آلریڈی وہاں پر جو ایکسیسز کی FIA نے وہ لگا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے عدالتوں نے جو یہ فیصلہ دیا ہے, جو آج اطہر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. جیسے آپ نے کہا, یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ حکومت اس وقت بجائے پرفارمنس کو بہتر کرنے کے ایک خاص قسم کا ماحول بنا کے اپنے خلاف یا اپنے اوپر جو کرٹیسزم ہے اس کو دبانے کی انہوں نے یہ کوشش کی. اچھا سمی ابراہیم صاحب, یہ ڈیفامیشن حتیٰ کہ عزت کا جو ہے, یہ پورے ورلڈ میں یہ بڑے اس کو سیریس لیا جاتا ہے. جب بھی کوئی ڈیفامیشن کا کیس ہوتا ہے تو اس کی سنوائی بڑی جلدی ہو جاتی ہے, اور جو جرمانہ ہے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ہم نے ابھی تک اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی مطلب حتیٰ کہ عزت کرتا ہے, ڈیفیم کرتا ہے, اور اس پہ کوئی ڈیفیمیشن سوٹ کوئی فائل کرتا ہے, تو اس میں پاکستان میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی بڑے یا عام شخص کو اتنا بڑا جرمانہ کیا ہو, یا سمپل معافی سے تو نہیں چلتا. تو شاید یہ
انہوں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ جلدی یہ اس کو مطلب ذرا سیویئر کرنے کے لیے یہ جو کوگنیزیبل افینسز کو بنا دیا ہے. سہیل مجھے یہ کس کا قصور ہے؟ آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حکومت سے یہ کہا کہ آپ احتساب کی 120 عدالتیں بنا دیں, آپ ججز بنائیں, آپ رکھیں. کیا اس حکومت نے یہ کیا؟ نہیں کیا. اگر لاء میں کوئی لیکیونا ہے, اگر عدالتوں کو آپ نے ججز پوری طرح پرووائڈ نہیں کیے اور یہ جو کیسز ہیں یہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, تو یہ کیا میرا اور آپ کا قصور ہے؟ یہ ان کا قصور ہے. یہ اپنا جو کام انہوں نے نہیں کیا, یہ اس کا سارا ملبہ آپ ڈسینٹ کو خاموش کرانے کے لیے اس کے اوپر ڈال کے یہ کریں گے. یہ تو ایک سیدھی آواز دبانے کی کوشش ہے. دنیا بھر میں جو ڈیفیمیشن ہے یہ ڈی کرمنلائز ہو گیا, یعنی اب یہ فوجداری اوفینس نہیں ہے. یہ عطر من اللہ صاحب نے کہا, انہوں نے مثالیں دی کہ افریقہ کے ممالک میں بھی ایسا ہے کہ آپ ڈیفیمیشن کا جو کیس ہے وہ فوجداری اب اوفینس نہیں رہا. تو بھائی آپ اس میں قانون آپ ججز کو لے کے آئیں کہ جی ڈیفیمیشن کا فیصلہ آپ جلدی کریں گے اور اس میں آپ اس کی جرمانہ آپ اس کا بڑھا دیں, اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے آپ اقدامات کریں. نہ یہ کرنے کی بجائے آپ آ کے سوشل میڈیا پر پابندی لگا رہے ہیں, آپ مین اسٹریم میڈیا کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ جناب آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے, 6 مہینے آپ کی ضمانت نہیں ہوگی, ناقابل ضمانت جرم ہے. یہ تو ایک ڈریکونین لا ہے. اور صحیح کہا اٹارنی جنرل آف پاکستان, اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ اگر یہ اسی پریزنٹ میں رہا تو یہ کالا قانون ہے. جس کو اٹارنی جنرل کالا قانون کہہ رہا ہے اس کو کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے اس حکومت میں یہ کام کروایا ہے, فروغ نسیم صاحب, عمران صاحب کو پوچھنا چاہیے. بٹ میں تو سیریسلی اب ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی ذمہ داری ہم ان کی ٹیم پر نہیں ڈال سکتے. بالآخر اینڈ پہ تو عمران خان صاحب اس کی اپروول دیتے ہیں نا. دا بکٹ اسٹاپس ایٹ پرائم منسٹر. کب تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے؟ لوگوں نے جو اعتماد کیا ان پر, وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں ویسٹ کا پلا ہوا. ویسٹ میں ایسا مجھے بتائیں کہاں پر؟ امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں کہیں پر یہ قانون ہے ایسا جہاں سے وہ پل کر اور جوان ہو کر آئے ہیں؟ اور جس کی وہ مثالیں دیتے ہیں, اسکینڈینیویا کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ لوگ اسلامی تعلیمات انہوں نے پکڑ لی, ہم نے چھوڑ دی. اور تو بھائی آپ کون سی تعلیمات یہ پکڑ رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ بند کر دیں 6 مہینے کے لیے اور ان کو کہیں ضمانت ہی نہیں ہوگی آپ کی؟ یہ کیا بات ہے؟ اچھا, اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ خود ایگریوڈ پرسن ہے, کوئی شکار ہے ڈیفیمیشن کا, تو وہ خود نہ بلکہ اس کے گارڈین کر سکتے ہیں, اس کے دوست کر سکتے ہیں, اس کے بھائی کر سکتے ہیں, اس کے بچے کر سکتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا زیادہ انہوں نے یہ دیا ہوا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں فیملی, ہم کلوز سوسائٹی ہیں, ہم مسلمان لوگ ہیں, ہم کوئی یورپ کی طرح انڈیویجولز نہیں ہیں. اگر باپ کی ریپیوٹ پہ فرق پڑا ہے تو بیٹا افیکٹ ہوتا ہے اس سے, بیٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے اس سے. اس میں میں سمجھتا ہوں, دیکھیں جو غلط خبر دیتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کی آڑ میں آپ اپنے خلاف آواز خاموش کرانے کی کوشش کریں, یہ بات غلط ہے. اب میں بڑا اس کا حامی ہوں کہ فیملی میں کوئی بندہ بھی ڈیفیمیشن کرے, ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں, بٹ آپ قانون کو مذاق نہ بنائیں. اچھا سمی صاحب, ایک اور بات ہے, یہ جو فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں نا, میں خود مطلب ہم جرنلسٹ ہیں, ہم کوئی اس طرح کی اگر کوئی خبر دے بھی دیتے ہیں اور کسی کے بارے میں خبر دے دیتے ہیں, اور اگر وہ خبر ہم بھیج دیتے ہیں اپنے مین ڈیسک پہ, تو ہمارا ایڈیٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے جس کے خلاف خبر کی ہے آپ نے اس کا ورژن لیا ہے, آپ نے اس چیز کی تصدیق کی ہے. تو یہ صحافی تو بہت احتیاط سے, خاص کر ہم جو پرنٹ والے ہیں, اب الیکٹرانک والے بھی بہت احتیاط کرتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن میں یہاں پر دیکھیں, مجھے لیٹ می کنفیس دیٹ کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن مخالفین کی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو ہمارا جو میڈیا ہے یہ کوئی پبلک کمپنیز نہیں ہے, یہ انڈیویجولز اونڈ کمپنیز ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ مالکان جو طے کر لیں, میں یہ کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اخبارات کی, وہی پالیسی بن جاتی ہے, اور پھر جس کو انہوں نے پینلائز کرنا ہوتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے پینلائز کرتے ہیں. دیٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ. اس کا طریقہ قانون میں موجود ہے. بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قوانین موجود ہیں آپ ان کو انفورس کریں. پاکستان از اے کنٹری وچ از ہیویلی لیجسلیٹڈ. یہاں پہ کسی قانون کی کمی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ انفورس نہیں کیا جاتا. پرابلم یہ ہے کہ بڑا آدمی آج بھی بچ جاتا ہے. نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہے, لنڈن میں پھر رہے ہیں, یار میں اور آپ پھر سکتے ہیں لنڈن میں. تو قانون جو ہے اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ سب کے لیے بنائیں اس کو. یہ قانون میں کوئی لیکیونا نہیں ہے, یہاں پر قانون میں کوئی کمی نہیں ہے. قانون کو استعمال کرنے والوں میں کمیاں ہیں, تو اس کا خمیازہ مجھے اور آپ کو نہیں بھگتنا چاہیے. اور آج اللہ صاحب نے فیصلہ صحیح. آپ کا مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, انفورسمنٹ. بہت شکریہ سمی ابراہیم صاحب. تو جی ناظرین, اب
آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا. کل لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر احسن بون نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نیا لا ہے جو پیکا ہے یہ کتنا جس کو کہتے ہیں کہ کل اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ ڈریکونین ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر اب کیا پیش رفت ہوتی ہے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, لیکن نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.